ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑ گیا۔ بہت سے لوگ مدینے سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ ایک بیوہ خاتون تھی اور اس کے ساتھ اس کی کنواری بیٹیاں تھیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھی تھی۔ لوگوں نے جب خواتین کو اس طرح بے یار و مددگار بیٹھے دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام اول خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں غلے اور اناج کی قلت کی وجہ سے قحط کے آثار پیدا ہوئے، لوگوں کو پریشانی لاحق ہوئی۔ اسی دوران خبر ملی کہ عثمان ذو النورین کے 1000 اونٹ غلے اور اناج سے لدے ملک شام سے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں۔ مدینے کے تاجر صبح سویرے عثمان ذو النورین کے مکان پر پہنچے۔ غلہ خریدنے کی پیشکش کی۔ عثمان ذو النورین نے پوچھا، تم شام کی خریداری پر کتنا نفع دے سکتے ہو؟ تاجروں نے کہا، 10 کی خرید پر ہم 12 دیں گے۔ عثمان نے کہا، مجھے زیادہ نفع ملتا ہے۔ تاجروں نے کہا، ہم 10 کے 14 دیں گے۔ عثمان نے رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے۔ تاجروں نے کہا، ہم زیادہ سے زیادہ 10 کا 15 دیں گے، اس سے زیادہ نفع کوئی اور نہ دے گا۔ عثمان ذو النورین نے کہا، تم مجھے 10 پر فقط 15 نفع دیتے ہو، مگر میرے پاس ایسا بیوفاری ہے جو 10 پر 15 نہیں بلکہ 1 پر 10 نفع دے رہا ہے۔ تاجروں نے پوچھا، وہ کون تاجر ہے؟ فرمایا، وہ تاجر تمہارا، میرا اور سب کا خالق و مالک اللہ تعالی ہے، جو 1 کے بدلے میں 10 بدلے عنایت فرماتا ہے۔ اے تاجروں، میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا غلہ میں بغیر کسی نفع اور بغیر کسی قیمت کے اللہ کی خوشنودی کی خاطر مدینے کے تمام لوگوں پر خیرات کرتا ہوں۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے موافق اناج حاصل کر لے، کسی سے کوئی پیسہ اور کوئی قیمت وصول نہیں کی جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن عثمان ذو النورین نے غلہ اور اناج لوگوں میں تقسیم کر کے اہل مدینہ سے قحط دور کیا، اسی شب میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ حضور ایک عمدہ سواری پر نوری پوشاک زیب تن کیے بڑی تیزی سے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ نور کی چڑی آپ کے ہاتھ میں ہے اور جوتا آپ نے پہن کر رکھا ہے، اس کے تسموں سے نور کی شعاعیں میں پھوٹ رہی ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو زیارت کی شوق سے آگے بڑھا، عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے آپ کی ملاقات کا بے حق اشتیاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جلدی ہے، کیونکہ عثمان نے اللہ کی راہ میں اناج سے لدے 1000 اونٹ صدقہ کیے ہیں۔ اللہ نے عثمان کی یہ قربانی اور خیرات قبول کر کے جنت میں عثمان کی شادی کا بندوبست کیا ہے، اور میں اس جشن شادی میں شریک ہونے جا رہا ہوں۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز نبوت سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اخیرت تک عثمان ذو النورین ہر غزوہ اور ہر مہم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک و ہمراہ رہے۔ لیکن بعض مہمات ایسے ہیں جن میں عثمان ذو النورین کی شخصیت ایک نرالی شان اور آپ کی شرکت ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ شدید بیمار تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ذو النورین کو حکم دیا کہ وہ غزوہ بدر میں شریک ہونے کے بجائے اپنی بیوی سیدہ رقیہ کی تیمارداری میں مشغول رہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے سیدنا عثمان ذو النورین غزوہ بدر کے وقت مدینہ منورہ میں سیدہ رقیہ کی تیمارداری کرتے رہے اور جنگ میں بنفس نفی شمولیت نہ کر سکے۔ مگر بدر کی فتح کے بعد حضور نے عثمان ذو النورین کو بدری صحابہ میں بھی شمار کیا، جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ عثمان اصحاب بدر میں سے ہے۔ عثمان ذو النورین کے علاوہ 7 اور صحابی بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے غزوہ میں شامل تو نہ ہوئے، لیکن حضور نے ان کو غنیمت میں سے برابر کا حصہ عطا کر کے ان کو بدرین کا اعزاز عطا فرمایا۔
سیدنا عثمان ذو النورین کی سخاوت تو ایسی مشہور ہے کہ ہر شخص اس سے بخوبی واقف ہے۔ ابن خلدون کے مطابق اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ہر شخص چھوٹا یا بڑا، غریب ہو امیر، سیدنا عثمان ذو النورین کی دولت و سخاوت سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ اور جب آپ اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب میں شامل ہو گئے تو اس وقت بھی آپ کی دولت نے اسلام کو، مسلمانوں اور عام غرباء کو اس قدر نفع پہنچایا کہ تاریخ اس سخاوت و فیاضی کی مثال پیش کرنے سے معذور ہے۔ مگر اس سے بھی عظیم فیاضی اور سیدنا عثمان ذو النورین کی سیر چشمی اس امر سے واضح ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے زمانہ خلافت کے پورے 11 سال 11 ماہ اور تقریباً 11 دنوں میں تنخواہ کے طور پر یا ذاتی اخراجات کے طور پر بیت المال سے کبھی کوئی پیسہ وصول نہیں کیا۔ آپ اپنی ذاتی یا گھریلو ضروریات کے لیے، لوگوں پر صدقہ و خیرات کے لیے اور صلہ رحمی کے طور پر اپنے رشتہ داروں کے لیے جو کچھ کرتے اپنے جیب سے خرچ کرتے تھے۔ تاریخ ابن خلدون حصہ اول صفحہ نمبر 667 پر طبری کی ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں طبری نے کہا ہے، سیدنا عثمان ذو النورین اپنے زمانہ خلافت میں ہر سال حج کو جاتے تھے، مقام مینا میں اپنا خیمہ نصب کراتے تھے، جب تک حجاج کو کھانا نہ کھلاتے تھے لوٹ کر اپنے خیمے میں نہ آتے تھے۔ ان تمام اخراجات کا بیت المال سے کوئی تعلق نہ تھا بلکہ سب کچھ اپنے جیب خاص سے خرچ کرتے تھے۔ مصلحت کشی کا تقاضا یہی تھا کہ منافقین کے مطالبے کو تسلیم کر کے ان کے ترکش کے آخری تیر کا زخم سہ لیا جاتا اور منافقین کی خواہش پر خلافت کی ذمہ داری کو ترک کر دیا جاتا۔ مگر اس کمزوری کی توقع ایک دنیا دار اور محض غرض کے بندے سے کرنا تو بالکل صحیح اور بجا ہے، لیکن سیدنا عثمان ذو النورین جیسے خلیفہ راشد اور صحابی رسول سے اس کی توقع کرنا گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، شاگردان اور ان کے مقام اور مرتبے کو نہ سمجھنا ہے۔ جن اصحاب رسول نے اپنے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر، ایک ایک ارشاد، ایک ایک فرمان اور ایک ایک ادا پر اپنا سب کچھ قربان، اپنی تمام خواہشات و مرضیات کو لٹا دیا ہو، ان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کو فراموش کر کے اپنے تن کی آسائش اور جان کی تحفظ کی خاطر کوئی کمزوری یا مصلحت کشی اختیار کرے گی، اعلی درجے کی نادانی ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین نے اشتر کے مطالبہ کے مقابلے میں جس شجاعت و عزمیت کا مظاہرہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عثمان ذو النورین کو اسی شجاعت و کردار کے مظاہرہ کا حق حاصل تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات ہی میں عثمان ذو النورین سے فرما چکے تھے، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تم کو قمید خلافت عنایت کرے گا۔ منافق تم سے وہ چھیننا چاہے گے لیکن تم اسے منافق کے حوالے نہ کرنا یہاں تک کہ ہم سے عامل ہوگے۔ کیا حضور ختمی مرتبت کے اس واضح ارشاد کے باوجود سیدنا عثمان سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ حضور کے فرمان کو پس ڈال دیتے اور چند بدماشوں کو ناجائز مطالبہ مان کر خلافت ان کے حوالے کر دیتے؟ جو شخص ایسا سوچتا ہے وہ عثمان کی عظیم مقام کو سمجھا ہی نہیں۔ عثمان ذو النورین نے وہی کیا جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرما دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیدنا عثمان ذو النورین نے اپنی جان تو دے دی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت و نصیحت کو نہیں چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے علاوہ اگر عام نقطہ نگاہ سے سیدنا عثمان ذو النورین کے کردار پر غور کیا جائے تو پھر بھی کہنا پڑتا ہے کہ عثمان نے شرپسندوں کے مطالبہ پر خلافت نہ چھوڑ کر انسانیت کی پوری تاریخ میں عظمیت و شجاعت کی ایک ایسی مثال روایت قائم کی ہے جو اہل بیت کے لیے روشنی کا مینار ہے، کیونکہ اگر آپ شرپسندوں کے مطالبہ پر خلافت سے دستکش ہو جاتے تو یہ کہا جاتا کہ بزدلی کی وجہ سے آپ نے خلافت کو چھوڑ دیا، لیکن انتشار پسندوں، اوباشوں اور بدماشوں کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کر کے
خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ذو النورین نے ثابت کر دیا کہ اصول کے لیے تو دی جا سکتی ہے، مگر غیر ذمہ دار، انتشار پسند اور منافق فطرت لوگوں کو حکومتیں بنانے یا توڑنے کا حق ہرگز نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے بعد المؤمنین سیدہ حبیبہ کھانے کی کچھ چیزیں لے کر اپنے خچر پر سوار ہو کر آئے۔ بلوائیوں نے آپ کو روکا۔ آپ نے فرمایا، میں عثمان کے پاس جا رہی ہوں، اس لیے کہ بنی امیہ کی امانتیں ان کے پاس ہے، ایسا نہ ہو کہ بیوہ اور یتیموں کا مال ضائع ہو جائے۔ باغی بولے، تم کو عثمان کے پاس ہم نہیں جانے دیں گے۔ اس دوران باغیوں نے ایسی ہیلٹر بازی کی، المؤمنین سیدہ حبیبہ گرتے گرتے بچے۔ اہل مدینہ کو پتہ چلا تو انہوں نے المؤمنین کو دوڑ کر پکڑ لیا، باغیوں کے نرغے سے آپ کو نکالا اور آہستہ آہستہ آپ کو آپ کے گھر واپس لے آئے۔ آپ کے محاصرے کو 40واں روز ہو رہا تھا اور باغی آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ کھانے کی ہر شے آپ سے روک دی گئی تھی اور پانی کے ایک ایک قطرے سے آپ کو محروم کر دیا گیا تھا۔ ادھر عثمان ذو النورین کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور نے خواب میں تشریف لا کر خبر دے دی تھی کہ اے عثمان، آج تم ہمارے پاس آ جاؤ گے اور آج کا روزہ تم ہمارے ہاں افطار کرو گے۔ اس لیے سیدنا عثمان ذو النورین جام شہادت نوش کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکے تھے۔ خواب میں حضور پر نور کے دیدار سے مشرف و منور ہونے اور اپنے آقا و مولا کی زبان سے اپنی شہادت کی خبر پانے کے بعد اس فاقہ شہید اور بمثل سخی نے باغیوں اور ظالموں کے ظلم و تشدد کے سبب بھوک پیاس ہی کی حالت میں روزے کی نیت کی، نماز فجر کے بعد نیا جامہ زیب تن کیا اور شہادت کو گلے سے لگانے کے لیے سراپا شوق و انتظار بن گئے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور جمعۃ المبارک 35 ہجری 18 ذی الحجہ کو سورج بلند سے بلند ہو کر نصف نہار پر پہنچ چکا تھا۔ مسجد نبوی کی میناروں سے جمعۃ المبارک کی اذان جماعت مسلمین کو نماز جمعہ کے اجتماع کی دعوت دے چکی تھی۔ کے گھیراؤ کے باعث امیر المؤمنین نے جمعۃ المبارک کی نماز گھر پر ہی ادا کی اور نماز جمعۃ المبارک کے بعد شہادت وصال کے انتظار میں تلاوت کلام پاک میں مشغول ہو گئے۔ نماز عصر کا وقت قریب آیا تو آپ قرآن حکیم کے پہلے جز کے آخری رکوع کی اس آیت پر پہنچ چکے تھے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے عثمان، تم سورہ بقرہ پڑھتے شہید کیے جاؤ گے اور تمہارے خون کے قطرے قرآن مجید کی اس آیت پر گرے گی جس کا ترجمہ ہے کہ پس تیری طرف سے ان کو تیرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی اثنا میں باغی بھی مکان کے پشت کی طرف سے آپ کے مکان میں کود گئے تھے۔ بن ابی بکر کے ساتھ قطیرہ، سودان بن حمران غافقی بن حرب، عمرو بن حمق، حمیر بن ذابی اور عبد الرحمن بن عدلیس وغیرہ بھی آپ کے مکان کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ مکان میں داخل ہوتی ہی سب سے پہلے ان بدماشوں نے سیدنا عثمان ذو النورین کی داڑھی پر ہاتھ ڈالا اور آپ کی داڑھی کو زور زور سے کھینچنے لگے۔ پھر آپ کے سر میں تیر چبویا اور لوہے کے ڈنڈے سے آپ کے سر پر ضربے لگائے۔ ایک گستاخ نے قرآن شریف کو ٹوکر لگائی اور قرآن شریف فرش پر گر گیا۔ ایک نے آپ پر تلوار کا وار کیا جس کو آپ کی زوجہ سید نائلہ نے روکنا چاہا۔ آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ کر زمین پر گر گئی۔ آپ پر تلوار کا دوسرا بھرپور وار کیا گیا جو آپ کی پیشانی پر لگا۔ آپ پہلو کے بل گر پڑے اور آپ کی زبان سے نکلا، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ آپ کی پیشانی سے خون کی دھار نکلی جو قرآن کریم کی اسی آیات پر پھیل کر اسلام کی داستان کو گرم و رنگین کر گئی۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کی خون شہادت کے قطرے قرآن کی آیت 137 بقرہ پر گرے گی، نیزے کی نوک سے آپ کے سینے پر کچھ اور زخم لگائے گی، آپ کے سینے کو چیدہ گی اور آپ کے لاش کو رون کر اور کچل کر آپ کی نعش کی بے حرمتی کی گئی۔ اس ظالمانہ حرکت سے آپ کی کئی پسلیاں ٹوٹ گئی اور سب سے آخر میں باغیوں نے آپ کا سر کاٹنے کا ارادہ بھی کیا،
لیکن سیدنا نائلہ کے شور مچانے اور آپ کی نعش پر لیٹ جانے سے وہ ایسا نہ کر سکے۔ شہید اعظم سیدنا عثمان منافق اور ظالموں کے ہاتھوں شہید ہو کر اللہ کے بارگاہ میں سرخرو ہو چکے تھے، اور روح آپ کے قدس جسم سے پرواز کر کے اللہ کی حضور پہنچ چکی تھی۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ذو النورین کی شہادت کے بعد آپ کی زوجہ سیدہ نائلہ نے باغیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک پر درد اور پر اثر خطبہ ارشاد فرمایا۔ سوز گزار کا مرقع اور گرم گرم آنسو کا سرچشمہ ہے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ذو النورین حضرت عثمان تمہارے سامنے مظلومانہ حالت میں قتل ہوئے۔ کا قتل معذرت خواہی اور عوام کی مرضی و اعتماد حاصل کرنے کے باوجود ہوا۔ برادران اسلام نے تو میرے یہاں کھڑے ہونے پر تعجب کرو اور نہ میری باتوں کو فضول سمجھو۔ میں بسمل ہوں، اشک ریز ہوں، مجھ پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا۔ میں عثمان ذو النورین کی جانی کا صدمے سے دوچار ہوئی ہوں۔ وہ عثمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صاحب فضیلت، مرجع انام اور نبی کی مجلس کی مشاورت میں صاحب الرائے کی حیثیت رکھتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسرے جانشین تھے، وہ پسندیدہ اور برگزیدہ شخصیت کے مالک تھے۔ فضائل میں کوئی ان سے آگے نہ بڑھ سکا، گناہگار سے گناہگار نے ان کی فضیلت میں کوئی شک نہ کیا۔ عام مخلوق نے زمانہ حکومت ان کے حوالے کی، ان کے حقوق کو سمجھا، ان کے ایثار، ان کی روش اور ان کے طریقے کی تعریف کی، کوئی کے مقابل نہ تھا۔ ان کی خیر اور بلائی میں کسی کو انکار نہ تھا۔ ہر شخص نے عثمان کی کرم فرمائی کی تعریف کی ہے۔ مسلمانوں نے اس وقت اپنی سلطنت اور قوت کی نگہداشت عثمان کے حوالے کی جب وہ کفر کے تاجروں سے جنگ آزماتے۔ عثمان نے ہدایت والا راستہ اختیار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے دو خلفاء ابوبکر و عمر کا طریقہ اپنایا۔ عثمان نے سرکشوں کا قلع قمع اور شیطانی نظامی زندگی کا خاتمہ کیا، ناجائز شوکت و وقار کو مٹایا، حتیٰ کہ دین کو اور صراط مستقیم کو وسعت میں سمیٹ کر رہ گیا۔ عثمان نے لوگوں کی لغزشوں سے چشم پوشی اور نیک کاروں کی نیکی پر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ اپنے مالوں سے تمہاری مدد کرتا رہا۔ عثمان کے دور میں تمہاری معاملات حسن و خوبی کے ساتھ سر انجام پانے لگے، مگر خود تم نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ تم نے بے داغ زندگی کے مالک اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھنے والے نرم زبان عثمان پر وہ سختیاں کی ہے، کوئی بھی ان سختیوں کو گوارا نہیں کر سکتا۔ تم نے ان کا خون بہایا، ان کے حرم کو بے حرمت کیا، تم نے چار حرمتوں کو بیک وقت پارا کیا، ایک اسلام کی حرمت، دوسری خلافت کی حرمت، تیسری احترام والے مہینے ذی الحجہ کی ماہ کی حرمت اور چوتھے مدینہ کی حرمت کو ضائع کیا۔ لیکن یاد رکھو تمہیں ان سازشوں کا جلد پتہ چل جائے گا۔ اللہ ظالموں کو بدترین بدل اور ذلیل زندگی نصیب کر۔ یاد رکھو تمہاری پوشیدہ ارادے تم کو غلامی کا طوق پہنائیں گے، تمہارے راستے یکسر بند ہو کر رہ جائیں گے۔ تم عثمان کے جانے کے بعد اللہ کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ تم ڈھونڈو گے کہ وہ عثمان جو مصیبتوں میں کام آتا تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادیوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل کیا تھا، جس کا دسترخوان اور نیک ارادے وسیع تھے، وہ عثمان کہا گیا۔ لوگوں تم ایک تاریک، وحشتناک اور غضب آلود فتنے میں مبتلا ہو چکے ہو۔ تمہارے معاملات شر کی نظر ہو چکے ہیں، مستحق لوگوں کو ان کے حقوق ملنا مشکل ہو گیا ہے، نیکی کا ہر درجہ بدی کی نظر ہو گیا ہے، شر ہر طرف سے تعاقب کر رہی ہے۔ اگر تم نے خلافت عثمان کو وحشت آلود نگاہوں سے دیکھا تو ابھی کچھ وحشت افزا نظروں سے دیکھنا ہوگا، مگر اب کوئی ندامت کام نہ آئے گی اور تمہاری کوئی عذر خواہی نہ سنی جائے گی۔ ایک مرتبہ مدینہ میں قحط پڑ گیا، بہت سے لوگ مدینہ سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے چلے گئے۔ انہی لوگوں میں ایک عظیم خاندان جو آل رسول سے تھا، یہ ایک بیوہ خاتون تھی اور ان کے ساتھ کنواری جوان بیٹیاں بھی ساتھ تھے۔ جب مدینہ کے منافقین نے ان کا مذاق اڑایا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھوکا اور بے سر و سامان ہے، تو ان بیوہ خاتون نے ہجرت کرنے میں ہی غنیمت جانی، اپنے بچوں کے ساتھ بڑے تکلیف دہ مراحل سے گزر کر سمرقند پہنچے۔ راستے کی تکان اور بھوک کی پیاس کی تکلیف نے مزید چلنے سے روک دیا تو آپ ایک درخت کے سائے میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے جب باپردہ اور باوقار خواتین کو اس طرح بے یار و مددگار بیٹھے دیکھا تو ایک صاحب نے کہا کہ یہاں دو لوگ بڑے سخی ہیں،
ایک حاکم جو مسلمان ہے، دوسرا مجوسی، آپ ان سے پناہ لے لیجئے۔ وہ خاتون اٹھی اور مسلمان حاکم کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ایک ادیڑ عمر شخص آیا۔ آپ نے کہا کہ دیکھیں، میں مسافر ہوں اور میرے ساتھ میری جوان بچہ بھی ساتھ ہے۔ آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ مجھے پناہ دیجیے، میں بہت پریشان ہوں اور رات ہونے کو ہے۔ اس شخص کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں تھے۔ پھر خاتون نے کہا کہ دیکھیے، میں مدینہ سے ہجرت کر کے آئی ہوں اور میرا تعلق آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس شخص نے کہا کہ کیا دلیل ہے کہ تم آل رسول سے ہو؟ خاتون نے جواب دیا، میں بری عجلت میں گھر سے نکلی ہوں، میرے پاس تو کوئی نشانی نہیں کہ میں آل رسول سے ہونے کا ثبوت دے سکتی۔ اس شخص نے بڑی بیزاری سے کہا، جاؤ جاؤ، اماں یہاں تو نہ جانے ایسے کتنے آتے ہیں۔ وہ خاتون واپس آ کر بیٹھ گئی۔ کسی نے کہا کہ آپ پناہ گھر پر جائیں، وہ مجوسی کا گھر ہے۔ وہ شخص بہت سخی اور ہمدرد ہے۔ آپ اٹھے اور اس کے دروازے پر دستک دے کر الفاظ کہے جو مسلمان کو کہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ مجوسی کے چہرے کا رنگ فیکا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا اور نہایت عزت و احترام سے اس کو گھر میں بٹھایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ان لوگوں کا کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ تم نہیں جانتے کہ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں، یہ آل رسول ہے۔ یہ کہتے ہیں اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ جلدی سے سودا لینے چلا گیا۔ ابھی اس واقعے کو ایک دن ہی گزرا تھا کہ اس مجوسی کے گھر پر ایک شخص نے دستک دی۔ مجوسی نے دروازہ کھولا تو پڑوسی مسلمان حاکم کو پایا، ننگے سر ننگے پیر، پریشان حال۔ مسلمان حاکم نے کہا، تیرے پاس ایک خاندان آیا ہے، اس کو میرے حوالے کر دے۔ مجوسی نے کہا کہ اب وہ میری پناہ میں ہے۔ مسلمان نے کہا کہ جا جا، تیرا کیا کام؟ تو مجوسی ہے، وہ مسلمان ہے اور آل رسول سے ہے، تو ان کو نہیں رکھ سکتا۔ مجوسی نے کہا کہ جب وہ تیرے پاس آئے تھے تو نے ان کو کیوں واپس کر دیا، اور اب کیا ہوا کہ ان کو لینے آیا ہے؟ مسلمان نے کہا کہ جب میں نے اس خاندان کو واپس کیا اور میں دوپہر کو سویا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سامنے جو سونے کا محل، ہیرے موتی اور جواہرات سے مرصع ہے، ایک والے کا ہے۔ میں نے کہا، حضور، میں ایمان والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو ایمان والا ہے؟ میں گھبرا کر اٹھ گیا اور میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دلیل کیوں مانگی۔ یہ سن کر مجوسی آنکھوں میں آنسو لیے زور زور سے ہنسنے لگا۔ سلمان نے حیران ہو کر پوچھا، تو ہنس کیوں رہا ہے؟ اس مجوسی نے کہا کہ بندے کے سودا کیا تھا، تو نے خواب پورا نہیں دیکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، میں نے اور میرے پورے خاندان نے کلمہ پڑھ لیا۔ جا جا، اپنا کام کر، وہ محل میرا ہے۔ عظیم خاندان کی بدولت اللہ نے مجھ سے سمیت پورے خاندان کو ہدایت دے دی۔ وہ ایمان والا بھی میں ہوں اور وہ محل بھی میرا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔